آج کل مسلمان تو گناہ کرتے کرتے، برائی کرتے کرتے، غیبت کرتے کرتے، چغلی کرتے کرتے، عداوت کرتے کرتے، لڑائی جھگڑا کرتے کرتے، خرافات کرتے کرتے اور گناہ کرتے کرتے، چاہے وہ بڑا گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، آج مسلمان گناہ اتنا ہمت حوصلے کے ساتھ کرتا جا رہا ہے کہ بزرگوں اور دوستوں آج کا مسلمان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ یعنی دل کے اندر بھی تصدیق کیا اور زبان سے بھی اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، اور اس پر جو ہے جم گئے، ثابت قدم رہ گئے اور کسی پھسلانے والے کے، کسی بہکانے والے کے بہکاوے میں نہیں آیا، بلکہ اس نے اللہ ہی کو اپنا رب مانا، سب کچھ مان لیا۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے اللہ والے، ایسے نیک صفت انسان موجود ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، جن کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کی ذکر میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی ثنا خوانی میں، اللہ کی تعریف اور توصیف میں گزرتا ہے۔ جن اکابرین اور بزرگان اولیاء کرام اور اللہ والوں کے صدقے میں آج جیسے ہم گنہگار خطا کار نہ جانے صبح سے لے کر شام تک کتنے ایسے گناہ کر دیتے ہیں، جس کا بزرگوں اور دوستوں آج کل مسلمان تو گناہ کرتے کرتے، برائی کرتے کرتے، غیبت کرتے کرتے، چغلی کرتے کرتے، عداوت کرتے کرتے، لڑائی جھگڑا کرتے کرتے، خرافات کرتے کرتے اور گناہ کرتے کرتے، چاہے وہ بڑا گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، آج مسلمان گناہ اتنا ہمت حوصلے کے ساتھ کرتا جا رہا ہے کہ بزرگوں اور دوستوں آج کا مسلمان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ جبکہ بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ایسا متعین کر دیے ہیں، جو فرشتے اس کے ہر نقل و حرکت کو، ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، مقید کر رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں اللہ نے قرآن میں فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن، دائنے جانب ایک فرشتہ ہے، دائنے کندھے پر انسان کے ایک فرشتہ ہے جو ہر انسان کے نیک عمل کو، اچھے کام کو، نیکی کے کام کو، بھلائی کے کام کو بزرگ اور دوستوں نوٹ کرتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ اور کاتبین یعلمون ما تفعلون، کاتبین بائیں طرف ایک فرشتہ ہے جو ہر انسان کے برائی کو، خرافات کو بزرگ اور دوستوں، اس کی برائی کو، اس کے گناہ کو بزرگ اور دوستوں لکھتا رہتا ہے۔ اس لیے کل پتہ چلے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے کہ نہیں بھائی؟ ہمارا کوئی دیکھا ہے؟ نہ جنت کو دیکھے ہیں، نہ جہنم کو دیکھے ہیں، نہ اللہ کو دیکھے ہیں، نہ رسول کو دیکھے ہیں، نہیں دیکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں؟ ہمارا ایمان بالغیب، ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں اب اس پر یقین کو جمانا ہے، یقین بنانا ہے، اپنے یقین کی دنیا کو آباد کرنا ہے۔ کس طریقے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اب نہیں معلوم ہوں گے، اب نہیں دکھائی دیں گے۔ جب ہماری سانس بند ہو جائے گی، ہماری زندگی پوری ہو جائے گی، ہر انسان کو اس کے وقت مقررہ پر موت آ کر رہے گا۔ ایک سیکنڈ نہ پہلے جا سکتا ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد میں جا سکتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔
ہر انسان کو وقت مقررہ پر موت آ کر رہے گی، لیکن بزرگوں اور دوستوں عقل مند انسان وہی کہلاتا ہے، بامراد انسان اسی کو کہا جاتا ہے جو مرنے سے پہلے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ مسلمانوں کا اصل گھر، اصل ٹھکانہ، اصل مقام بزرگوں اور دوستوں دنیا نہیں ہے، دنیا چند روزہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ دنیا یہ چند روز کا مہمان ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت مسلمانوں کا اصل گھر ہے، اصل ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز بزرگ اور دوست، رہنے والی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں، اس دھرتی پر، اس روئے زمین میں جو پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، 60-70 سال کی عمر اور زندگی جو اللہ کی بہت بڑی امانت ہے۔ جو مسلمان اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو امانت سمجھتا ہے تو بزرگ اور دوستو خوب ہوشیاری کے ساتھ، خوب ہوش مندی کے ساتھ اپنی قیمتی عمر کو خرچ کرتا ہے۔ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ضائع اور برباد نہیں ہوتا ہے۔ نیکیوں کے راستے میں، بھلائی کے راستے میں، تلاوت قرآن میں، ذکر اذکار میں، نماز میں، روزے میں، ذکر اللہ میں، تسبیح تحلیل میں گزارتا ہے تاکہ اس کی زندگی ایک کامیاب زندگی بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ مسلمانوں کا اصل ٹھکانہ، اصل گھر جو ہے آخرت ہے۔ اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر پیدا کر لیتا ہے، آخرت کی تیاری کر لیتا ہے۔ بزرگ اور دوستو ہمیں اور آپ کو سب کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے، لیکن بزرگ اور دوستو جو بھی اس دنیا کی گود میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن ضرور قبر کی گود میں جانا ہوگا۔ قبر آخرت کے منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو مسلمان مرد یا عورت بزرگ اور دوستو قبر کے منزل سے نجات اور چھٹکارا پالے گا، اس کے بعد کے تمام منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اس سے میرے بھائیو بزرگوں آج ہم جو ہے منمانی طریقے سے زندگی کیوں گزار رہے ہیں، ربانی طریقے کو چھوڑ کر بے فکر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کی سب سے واحد وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے۔ دنیا کو ہم نے اصلی ٹھکانہ، اصلی مقام، اصلی جگہ سمجھ لیا ہے۔ آج بزرگ اور دوستو دنیا کی لالچ، دنیا کی دولت اور دنیا کی رنگ رنگیلیاں اور دنیا کے لہو و لعب اور دنیا کے کھیل تماشے اور دنیا کی زیب و زینت، دنیاوی فیشن آج بزرگ اور دوستو ہمیں آخرت سے اندھا بنا کر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا خوف اور خشیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں آ رہا ہے۔ بزرگ اور دوستو اللہ کا خوف اور خشیت ہمارے دلوں کے اندر کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے لوگو اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تم کو یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے مسلمانوں سنو، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرو، چاہے غمی کا عالم ہو، پریشانی کا عالم ہو، غربت کا عالم ہو، مصیبت کی گھڑی ہو، بیماری ہو یا کسی بھی چیز کے اندر مبتلا ہو جائے تو بزرگ اور دوستو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نفع نقصان نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچا دے، کسی کو نفع پہنچا دے۔ نافع زار کا مالک خداوند قدوس ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو بندہ شکر ادا کرتا ہے، شکر
شکر گزار بندہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ہر حال میں اللہ کی فرمانبردار بندے بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہر حال میں دین و شریعت، ملت اور اخوت اور بھائی چارگی، شریعت کے بزرگ اور دوست دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، کھانے میں ہو، لین دین میں ہو، معاملات میں ہو، معاشرات میں ہو، اخلاقیات میں ہو، عقیقہ کا موقع ہو یا تقریب شادی ہو، ختنہ گھر ہو، کوئی بھی کام ہو، سب سے پہلے آدمی دیکھے شریعت میں کہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اپنے کمائی کا بھی خیال کرے کہ کس طریقے سے کما رہا ہوں، اے میرے حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ بزرگ اور دوستو آپ ہر چیز کے اندر آدمی اس کا خیال کرے، تب جا کر بزرگ اور دوستو اس کے دل کے اندر معرفت کا نور پیدا ہو جائے گا۔ جب انسان کے دل کے اندر معرفت کا نور پیدا ہو جاتا ہے تو یقیناً اللہ کا خوف اور خشیت اس کے اندر آ جاتا ہے، اور شکر ادا کرنے کی صلاحیت اور قابلیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بزرگ اور دوستو وہ اس کے لیے دین کا ہر کام کرنا، نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن بھی آسان ہو جاتا ہے، ذکر اذکار بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ولی اللہ بزرگان دین سے تعلق، علماء سے تعلق، علماء سے رابطہ، علماء سے کنیکشن، اللہ والوں سے اپنا تعلق رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج بزرگ اور دوستو اس بات کی ضرورت ہے کہ آج اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی فکر پیدا کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اب تو بزرگ اور دوستو محنت کرنی پڑے گی، دنیاوی کاروبار میں، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی دھندوں میں، دنیاوی کام کاج کے اندر جس طریقے سے ہم ایڑی چوٹی کی محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، تاکہ ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر اچھا بن جائے، ہم ایک اچھے انسان بن جائے، ہمارے اولاد اچھے بن جائے، ہمارا معاشرہ اچھا بن جائے، جس طریقے سے اس چیز کی فکر کر رہے ہیں تو بزرگ اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آخرت کی بھی فکر پیدا کرے تاکہ ہمارے اندر دین زندہ ہو جائے، دینداری پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی، ہمارے اولاد کے اندر بھی، ہمارے پڑوس کے اندر بھی، ہمارے محلے کے اندر بھی، اور پورے معاشرہ سماج کے اندر کس طریقے سے دینی فضا، دینی ماحول پیدا ہو جائے۔ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ صرف بزرگ اور دوستو زبانی جمع خرچ کرنے سے کام نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ڈنکے کی چوٹ ببانگ دوہری اعلان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا، خود اپنے آپ کو نمازی پرہیزگار متقی بننے کا بزرگ اور دوستو حوصلہ پیدا کریں، اپنے آپ کو تیار ہوئیں کہ اللہ کا گھر مسجد، اللہ کا منادی 5 وقتہ آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن بزرگ اور دوستو ہمارا مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں جو صبح کے وقت ہمارے معزز و موقر مہمان خصوصی آج کے اس دینی ایمانی عرفانی محفل اور مجلس کے روح رواں سرزمین اڑیسہ کے مائے ناز خطیب بے مثال مقرر شعلہ بار جانشین امیر شریعہ ثانی شیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم سنگرا حضرت علامہ مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب برقی دامت برکاتہم شیخ الحدیث و محتمم جامعہ مرکز العلوم سنگرا کی تشریف آوری ہو چکی ہے، رونق اسٹیج اور زینت بزم ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہر دن عزیز مقرر بے مثال حضرت مولانا عبداللہ خطیب صاحب کا
عباس میں بھی تشریف فرما ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درد مندانہ اپیل اور گزارش کروں گا کہ جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں یا اب تک اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا احسان اور کرم اور فضل ہوا ہے کہ اللہ نے موسم کو خوشگوار بنائے رکھا ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوست ایسا موقع بار بار نہیں نصیب ہوتا ہے۔ آج کی رات اللہ پاک نے آپ کے محلے میں جناب ریاض الدین صاحب کو یہ توفیق بخشی ہے، یہ دینی محفل اور مجلس کا انعقاد کیا ہے اور معزز و موقر علماء کرام کو مدعو کیا ہے۔ اس لیے آپ حضرات تاخیر کیے بغیر جتنا جلد ہو سکے اپنے اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر جتنا جلد ہو سکے جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں، کیونکہ ہمارے مہمان خصوصی کا جو ہے بیان ہوگا، دوسری جگہ بھی ان کا پروگرام ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست کروں گا دین کی نسبت سے جتنی باتیں میں نے کہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بزرگ اور دوست علماء کرام سے بیانات خطابات سنتے رہتے ہیں، لیکن دوستو ہم عملی میدان میں بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرے اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو دین پر استقامت اور ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد اور مدارس کو آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ صاحب خانہ نے جو اپنے بچے کی عقیقہ کے تقریب میں یہ جلسہ سجایا ہے، اللہ پاک ان جن بچوں کا عقیقہ کیا گیا ہے، اللہ ان بچے کو عمر میں حیات برکت عطا فرمائے، اور صاحب خانہ ریاض الدین صاحب اور آپ حضرات کے جتنے یہاں موجود ہیں اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔